کہ شاعری صرف تصورات تخیلات کی دنیا نہیں بلکہ تاثرات کی بھی دنیا ہے۔ کلام میں تاثیر کی وہی اہمیت ہے جو جگنو میں روشنی کی، پھول میں خوشبو کی اور صدف میں موتی کی ہے۔ دوستو، تاثیر، جناب مرزا محمد رفیع سودا نے کہا ہے کہ تاثیر سب سے بڑا حسن کلام ہے۔ بلبن کے دربار میں جب بلبن کے بڑے بیٹے خان شہید کا مرثیہ طوطی ہند حضرت امیر خسرو نے پڑھا تو سارا دربار زار و قطار رونے لگا، اور بلبن اس قدر متاثر ہوا کہ ایک ہفتے میں بیمار ہو کر مر گیا۔ یہ ہے تاثیر کلام۔ دوستو، جناب ہاشم فیروز آبادی کی آواز میں تاثیر ہے، ہاشم فیروز آبادی کے کلام میں تاثیر ہے، ہاشم فیروز آبادی کے انداز پیشکش میں تاثیر ہے، ہاشم فیروز آبادی کے انداز تفکر میں تاثیر ہے۔ یہ پر تاثیر شاعر، فیروز آباد کے اتر پردیش کی خاک کیمیا کے شاعر جناب ہاشم فیروز آبادی کہ ملکہ حسن غزل کی زلف کھل جانے تو دو، ملکہ حسن غزل کی زلف کھل جانے تو دو، غم کدے میں رات رانی کا مزہ آ جائے گا۔ تالیوں کے درمیان خوبصورت آواز اور کلام کا شاعر جناب ہاشم فیروز آبادی۔ ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں، صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتا ہوں بطور خاص۔ ارشاد علی۔ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد ہاشم، زندہ باد۔ کیا خوبصورت مطلب پڑھ دیا، بہت شکریہ۔ سلام جی، میں حاضر کرتا ہوں۔ میں نے اندازہ لگا لیا، انشاءاللہ آپ اسی طرح سے جڑے رہیں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں۔ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے، ایمان جائیں گے۔ اور حاضرین، بحیثیت ایک طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میری حاضری ہوئی ہے۔ میں شعر حاضر کرتا ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ کوئی شخص خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ شام قومی ایکتا کے نام اس ناچیز خادم کا یہ شعر۔ اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، ضرورت اگر پڑی، اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، سرحد پہ سر کٹانے مسلمان جائیں گے، مسلمان جائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں حاضر کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی، سرحد پہ سر کٹانے مسلمان جائیں گے، مسلمان جائیں گے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں، تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں شعر پڑھتا ہوں۔ اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں، اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں، اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے، قرآن جائیں گے۔ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہو ہاشم، واہ 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 ہاشم۔ قرآن جائیں گے، قرآن جائیں گے، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے، قرآن جائیں گے۔
بہت شکریہ. سلام. آئیے ایک مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص. سچ کا یہ تقاضا ہے میرے یار گرا دو، میرے یار گرا دو. سچ کا یہ تقاضا ہے میرے یار گرا دو، سچ کا یہ تقاضا ہے میرے یار گرا دو. جو امن کی دشمن ہے وہ سرکار گرا دو، سرکار گرا دو. جو امن کی دشمن ہے وہ سرکار گرا دو، سرکار گرا دو. جو امن کی دشمن ہے وہ سرکار گرا دو، سرکار گرا دو. شعر پڑھتا ہوں. مجھ کو میرے مذہب سے یہ تہذیب ملی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج تہذیب ملی ہے. میرے ساری رات کی شاعری ایک طرف اور میرے یہ شعر ایک طرف. مجھ کو میرے مذہب سے یہ تہذیب ملی ہے، مجھ کو میرے مذہب سے یہ تہذیب ملی ہے. دشمن جو نہتا ہو تو تلوار گرا دو، تلوار گرا دو. کیا شعر پڑھ رہے ہو ہاشم؟ واہ واہ ہاشم، پڑھتے رہیے گا. گرا دو. دشمن جو نہتا ہو تو تلوار گرا دو، تلوار گرا دو. بہت شکریہ.